میرے پاس فون آیا, وہ نہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بیان میں کوئی بات کہتے ہیں, آپ ممبر پہ بتا دیتے ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. بھائی سب کو جب پتہ چلے گا جب میں بتا رہا ہوں گا کون آیا, کہاں سے آیا, کب آیا. تو میں کردار چینج کر دیتا ہوں. اتنا سمجھ لیں کہ ایک خاتون کا فون آیا, ان کو ان کے بھائیوں کی طرف سے وراثت نہیں ملی, جیسے کہ نہیں ملتی, تقریباً سب جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے. تو بھائی بھی ماشاء اللہ, داڑھی بھی ان کی, شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر, اور وہ کیا کیا انہوں نے. دیکھو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ابا کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو مکان وغیرہ کسی ایک کے نام کرنا پڑتا ہے تاکہ سیل کرنے میں آسانی ہو. اس چکر میں بہت سے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. جس کے نام کیا وہ پی گیا, جس کے نام مکان کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ مکان پی جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرا ہے, آپ لوگ, پھر وہ چپکے سے بیچ بھی دیتا ہے, کھا بھی جاتا ہے. تو یہ کام صرف عام بے دین لوگ نہیں کر رہے, داڑھی پگڑی والے اور علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, نماز پڑھنے والے بھی یہ کام حرام خوری کر رہے ہیں. تو اس قسم کے کیس آتے ہیں تو میں پھر پتہ ہے ان خواتین کو کیا مشورہ دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں ہم کیا کریں, اب ہمارا بھائی ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہے تو لڑو اس سے, بھائی ہے تو کیا کرو, لڑو اس سے. بولے تم نے یہ ٹوپی کیوں کرائی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی رکھی ہے تم نے, دینداروں کو بدنام, ایسی نماز روزہ کیوں کرتے ہو تم, کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور سجدے کرتے ہو, الو بناتے ہو لوگوں کو, بیوقوف بناتے ہو. کس قدر جرم ہے, ایک لقمہ حرام کا کھایا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور انہی حرام کے پیسوں سے چلے کی جماعت میں بھی چلے جاتے ہیں بعض لوگ, عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. انہی بہنوں کی وراثت سے کیا ہو رہا ہے, عمرہ بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے. ان کے تقوی پر آنچ نہیں آ رہی. ایسا خوبصورت تقوی ہے کہ کچھ بھی کھا لو ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. وہ اس پر ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. بی بی تمیزہ تھیں کوئی کسی زمانے میں, نماز نہیں پڑھتی تھیں. ایک مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ نماز پڑھا کرو. انہوں نے کہا مجھے تو وضو ہی نہیں کرنا آتا تو نماز کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کر کے دکھاتا ہوں, بلکہ وضو تمہارا کرا دیتا ہوں. پورا وضو بی بی تمیزہ کو کرایا انہوں نے اور ان کو نماز پڑھوائی. بھائی دیکھو یہ ہو گیا وضو تمہارا, اب نماز پڑھو. نماز پڑھوائی اور کہا کہ دیکھو اس طرح ہر 5 ٹائم کیا کرنی ہے تم نے, نماز پڑھ. 1-2 سال 4-5 سال کے بعد وہ مولوی صاحب اس گاؤں میں واپس آئے تو بی بی تمیزہ سے پوچھا کہ بھائی نماز پڑھ رہی. انہوں نے کہا الحمدللہ 5 سال ہو گئے ایک بھی نماز ضائع نہیں ہوئی. کہا وضو بھی کرتی ہے. انہوں نے کہا وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا, آپ کرا کے چلے گئے. اب اس دوران بی بی تمیزہ کے بچے بھی ہو گئے ہیں, بھائی شادی بھی ہو گئی, لاکھوں بار قضائے حاجت کے لیے بھی گئیں. اتنا پکا وضو تھا کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہ وہ قضائے حاجت سے, نہ پیشاب سے, نہ وہ بچوں کی پیدائش سے ٹوٹ رہا ہے وضو. تو بعض لوگوں کا تقوی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کروڑوں روپے بھی کھا جائیں ٹوپیاں کرا کے, ان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسا پاورفل تقوی ہے کہ یہ پھر بھی نیک ہیں, یہ سمجھتے ہیں پھر بھی کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. تو وہ مکان نام کرا دیا. سب بہنوں نے مل کے بھائی کہ چلو بھائی بیچنے میں, وہ مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے, ڈاکومنٹیشن مقصد ہوتی ہے. وہ بھائی صاحب نے کیا کیا, بیچ کے عمرے پہ چلے گئے. اب بہنیں مطالبہ کر رہی ہیں ہمارا حق, تو کہا تم نے جب خود میرے نام کیا ہے, سب نے سگنیچر کیے ہیں. تو اب میرے پاس اس قسم کے کیس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ جس بہن نے, وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دلیل دو کہ تم نے گفٹ کیا ہے مجھے, یعنی گفٹ نہیں کیا, تم لوگوں نے مجھے گفٹ نہیں کیا, تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں اس کے. اس وقت بول دیتے ہم گفٹ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو آپ غلطی یہ کر رہے ہیں, البینۃ علی المدعی, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. عرف یہی ہے کہ سب ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک کے نام کرتے ہیں. آپ اس پر کوئی دلیل پیش کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ گفٹ کیا ہے, یہ فری میں دیا ہے. جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو بات کس کی سنی جائے گی, ان کی سنی. گواہ کو پیش کرنا آپ کے ذمے ہے. جیسے قضائے عمری کا لوگ کہتے ہیں نا, قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے کیونکہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے بندے, قضائے نمازیں جب بہت زیادہ ذمے میں جمع ہو جائیں تو ساقط ہو جاتی ہیں. یہ کون سی حدیث میں ہے, دلیل آپ کے ذمے ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے علم کی
ایک بات اگر ہے نا, ایک علم کی ایک بات سیکھی ہے, 10 گنا عقل اگر زیادہ ہوگی تو اس علم کی بات کا صحیح استعمال ہوگا. جتنا آپ کے پاس علم ہے نا اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے, پھر وہ علم صحیح جگہ استعمال ہوگا. علم ہے اور عقل نہیں ہے, وہ علم آپ کو لے ڈوبے گا. شاید کوئی گھر سے پیغام لے کر آیا, ڈر جاتا ہوں میں بچوں کو دیکھ کے نا, جیسے میرا بچہ آ رہا تھا میں نے کہا پرچی پکڑائے گا, ابو انڈے لا دیں 6. جب بھی کہیں جا رہا ہوتا نا میرا بچہ پرچی لے کے آ رہا تھا, مجھے پتا یہ تعویذ ہے خطرناک قسم کا. تو میں وہ وراثت کی بات کر رہا تھا, تو میرے بھائی دلیل کس کے ذمے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے تھے پلاٹ میرے نام کرنے کے لیے, تو یہ انہوں نے گفٹ نہیں دیا تھا, سوری یہ ہمیں گفٹ دیا تھا. تو آپ اس پر گواہ پیش کریں کہ اس وقت کوئی انہوں نے سب نے مل جل کر تصریح کی تھی کہ ہم گواہ رہنا, ہم بھائی کو فری میں پھوکٹ میں 1 کروڑ کا فری پھوکٹ میں مکان دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو وہ پی گئے. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ اس طرح سے چپ بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ اور بھی بھائی اس طریقے سے مال کھائیں گے, لہٰذا آپ احتجاج کریں. رہا مسئلہ رشتہ داری ٹوٹنے کا, تو رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس بھائی کو ہوگا جو بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہوگا. یاد رکھو جب بھی 2 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو دونوں پہ طنز نہ کیا کرو, دونوں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہو سکتا ہے ایک مار رہا ہو اور ایک اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو, دفاع میں بھی تو لڑے گا نا وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے اپنا حصہ پورا نکلوائیں. بولے 2 کہاں گیا, کدھر کھا کے جتنے حج عمرے کیے نکالو. ہم نے اور اگر بالفرض اس کو بھائی کو یہ تھا کہ انہوں نے گفٹ کر دیا تو صراحت ہونی چاہیے تھی, 100 دفعہ پوچھتا. اتنے بڑے معاملے میں بس مبہم رکھ کے, اس کو ظاہر ہے یہی ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تسلی سے پوچھ لیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں, پوچھنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. تو اس لیے یہ ان چیزوں میں میری ذاتی رائے ہے, میں نے کہا نکالیں اس کے خلاف FIR کٹوائیں, کچھ بھی کریں, نکالو پیسے. کیونکہ نمازی ہے نا, اس پہ مجھے زیادہ غصہ آ رہا تھا. عام بے دین ہوتا عمرے کر کے آئے نا ان پیسوں سے, اس لیے مجھے زیادہ غصہ آ رہا ہے. نکالو. بولے تمہارے عمرے قبول نہیں ہوں گے جب تک یہ پیسہ نہیں نکلے گا.